بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب موجود ہیں اس میں سارے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، ہمارے پروگرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ ابتدا میں قرآن مجید کے اندر اخلاقی جو رذائل ہیں، فضائل ہیں، اس سے متعلق کچھ چیز زیر بحث آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کچھ چیزوں سے ہم بچیں، کچھ چیزوں کو ہم اختیار کریں۔ وہ کیا ہیں؟ آیات کا براہ راست مطالعہ کر کے اور تفسیر کو پڑھ کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر احادیث بھی زیر بحث آتی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس مطابق قرآن سے۔ سب سے پہلا آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نیکی کے کاموں میں تعاون۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مگر حق تلفی اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یعنی جس گروہ کو اللہ نے دنیا میں نیکی اور تقوی قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے پسندیدہ روش یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی زیادتیوں سے مشتعل ہو کر خود اسی طرح کی زیادتیاں کرنے لگے۔ وہ ایسا کرے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کیا، اور شریروں نے برائی کی جو نیو جمائی اس پر اس نے چند ردے رکھ دیے، حالانکہ اس کا کام نیکی اور تقوی میں تعاون کرنے کا تھا۔ ہم سب ایک تو ہے نیکی جو انسان کرتا ہے، اس کو ارادہ اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، ہمت حوصلہ دیا ہے، خود فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں، بلا واسطہ طور پر کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے۔ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے اگر خود کوئی کام نہیں کیا تو آپ اس میں شریک بھی نہ ہوں۔ اسی طرح سے کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو آپ کو اگر لگتا ہے آپ کی استطاعت ہے تو اپنے دائرہ اختیار میں آپ اس کا ساتھ دیں۔ یہ ذمہ داری انسان پہ کیوں ڈالی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان ایک معاشرے میں پیدا ہوا ہے، وہ تنہا تو نہیں پیدا ہوا۔ کسی جنگل میں پیدا ہوتا، وہیں نشو و نما پاتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس پر معاشرے کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہ ہوتی۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے خاندان میں پیدا کیا ہے، اعزاء اقربا میں پیدا کیا ہے، اس کو اپنی معیشت کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، اس کو ایک ریاست کا نظام بنانا ہوتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اخلاقی اصولوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعامل ہو۔ اس تعامل میں اگر نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو وہ کام سوسائٹی کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر یا عالمی سطح پر کس طرح ہوں گے؟ اگر ہم برائی کے کاموں کے معاون بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا چوروں سے، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے، بدکاری کرنے والوں سے تعاون کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں میرے آپ کے جینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم خیر کے علمبردار بار ہوں، ہم دوسروں کو معروف کی تلقین کرنے والے ہوں، ہم لوگوں کو منکر سے روکنے والے ہوں۔ چنانچہ ہمارے پورے دین میں تو ہماری تہذیبی روایت کے بنیادی عناصر میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرع ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ بعض موقعوں پر وہ زبان سے روکی جاتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی دائرہ اختیار ہوتا ہے تو وہاں ہم اپنا وہ اختیار بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح ریاست اپنے دائرے میں پولیس کے ذریعے سے اپنا اختیار استعمال کرتی ہے۔ قوموں کے درمیان بھی اگر کوئی فساد پیدا ہو جائے وہاں بھی بعض اوقات طاقت استعمال کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن یہ بات کہ دنیا میں برائی کو نہیں پنپنا چاہیے اور نیکی اور خیر ہی کو نشو و نما پانی چاہیے، اس پر تو پوری انسانیت کا اجماع ہے۔ دنیا کا نظم اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم ہے۔ حکومتیں اسی اصول پر کام کر رہی ہیں، عدالتیں اسی چیز کو لے کر کھڑی ہیں، اور جو عالمی نظم بنائے جاتے ہیں جیسے کہ اس وقت اقوام متحدہ کی صورت میں بنا ہے، وہ بھی اگر آپ غور کریں تو اسی اصول پر بنا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ عدالت کی سطح پر کہاں بے انصافی ہو جاتی ہے، عالمی نظم میں کہاں بے انصافیاں ہو جاتی ہیں۔ عملی لحاظ سے تو انسان کبھی مثالی صورت نہیں پیدا کرتا، لیکن یہ اصولی حیثیت سے مان لیا گیا ہے کہ ہمیں خیر کا علمبردار بن کے رہنا ہے، خیر خود پیدا کرنا ہے،
خیر کے کاموں میں تعاون کرنا ہے اور ہاتھ بٹانا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، اس میں دائرہ اختیار کی بحث کتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگ اسی نیکی خیر کے جذبے سے کچھ ایسے اقدامات کر دیتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ مثلا مجھے لگتا ہے کہ ایک کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ برائی ہے، میں نے اس کا حصہ نہیں بن رہا، یا میں نے کسی چیز کو نیکی سمجھا ہے اور خود سے میں نکل کھڑا ہوا ہوں۔ دائرہ اختیار خود پوری کی پوری جو دین کی ہدایت ہے اس میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی شخص بھی قوت استعمال نہیں کر سکتا یا طاقت کے ذریعے سے کسی چیز کو نہیں روک سکتا جب تک اس کا دائرہ اختیار متعین نہ ہو۔ یہ دائرہ اختیار تو پوری دنیا کے لیے امن کی ضمانت دیتا ہے۔ اس وقت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر اقدام کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی ایران پاکستان میں، پاکستان ایران میں، افغانستان ترکی میں کیا ایسا کوئی اقدام کر سکتے ہیں؟ تو ہر حکومت کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ اسی طرح عالمی سطح پر مداخلت کے لیے بھی کچھ دائرہ اختیار متعین کر دیے گئے ہیں۔ عالمی عدالت کا ایک دائرہ ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک دائرہ ہے، قوموں اور ملکوں کے لیے بھی مداخلت کے اصول طے کیے گئے ہیں۔ یہی صورتحال گھروں میں، خاندانوں میں ہے۔ تو دائرہ اختیار کا معاملہ تو ایک ایسا عقلی مسلمہ ہے جس کی اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر صرف اختلال ہے، فساد ہے، انارکی ہے۔ دائرہ اختیار ہی میں طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے وہاں آپ صرف تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بحث کرنا پڑ جاتی ہے کہ حکومتوں کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ تو حکومتوں کے دائرہ اختیار کو بھی متعین کیا گیا ہے کہ وہ شخصی معاملات تک نہیں پہنچتا، اس کا تعلق بھی حق تلفی کے معاملات سے ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ہے۔ باقی جتنے امور ہیں ان میں حکومتیں بھی، حکمران بھی، وہ بھی زیادہ سے زیادہ تلقین، نصیحت، تربیت اور تعلیم کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے ہمارے دین میں مسجد کا منبر حکمرانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی یہ ذمہ داری انجام دے سکیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ تقسیم ہے جو اس مقصد سے کی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ جب آپ پولیس کا محکمہ بھی بناتے ہیں تو پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں قابل دست اندازی پولیس ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ کہاں پولیس کو بھی آگے جا کے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے، معاملہ ٹھیک کرنے ہیں، اور کہاں وہ قانون کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ہم یہ بیان فرمائیے گا، دو مثالیں اطلاقی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں دین نے منع کیا ہے تعاون الاسم سے، گناہوں میں، حق تلفی کے کاموں میں تعاون کرنے سے۔ مثلا ایک یہ امکان پیش کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں دنیا بھر میں جو حکومت میں آنے کے بعد زیادتی کرتے ہیں، تو گویا آپ کے انتخاب کے نتیجے میں وہ چونکہ حکومت میں آئے تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو گئے۔ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہر شخص کو سمجھنی چاہیے۔ ہم جب اپنے لیڈروں کا، رہنماؤں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو وہ معیار بالکل واضح ہے جس پر انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی عالم، کوئی دانشور اپنے شعبے سے متعلق ضابطۂ اخلاق کی پیروی نہیں کرتا تو کسی مسلمان کو اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ ضابطۂ اخلاق کی پیروی لازم ہے، ناگزیر ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ میری انفرادی زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن مجھے سیاسی عمل میں شامل ہونا ہے، مجھے علمی دعوت دینی ہے، مجھے لوگوں کو دین بتانا ہے، مجھے لوگوں کو کسی فلسفے کی تعلیم دینی ہے، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تو ہر شعبے کی ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے، اسی کو اس شعبے کا ضابطۂ اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثال کے طور پر لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، ان کو فریب دیتا ہے، اپنے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، تحقیق کے بغیر باتیں کرتا ہے، سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتا ہے، قانون شکنی کی دعوت دیتا ہے یا خود قانون توڑتا ہے، تو یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے کہ ان کو اپنا رہنما بنایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اہلیت ہے یا نہیں۔ یہ اہلیت پہلے مرحلے میں تو حسن ظن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہم کسی شخص کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے گا۔ اگر وہ 2 سال 4 سال کے لیے کسی مقامی حکومت میں، کسی صوبے میں، کسی ریاست میں حکمران بن چکا ہے تو پھر اس کی کارکردگی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ سوسائٹی میں
کیا چیز لانا چاہتا ہے، اس کا ویژن کیا ہے. تو یہ تو وہ معیار ہے 3 نکات پر مبنی جو ہر حال میں دیکھنا چاہیے. اب اس میں ایک عملی پہلو یہ ہے کہ جو لوگ میسر ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں آپ سب اپنے اپنے شعبے کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم سیاست میں جائیں. تو جو لوگ سیاسی یا مذہبی یا کسی اور نوعیت کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان کے معاملے میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں نسبتاً بہتر کون سے لوگ ہیں. تو جہاں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور جہاں انتخاب کی ضرورت ہے وہاں ظاہر ہے کہ تقابل میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں چھوٹی چیزیں اگر ہیں تو ان کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصول اگر ملحوظ رکھیں تو پھر آدمی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر ان کو ملحوظ نہیں رکھا تو پھر رائے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہے، اور جس کے حق میں رائے دی گئی ہے وہ بھی مسئول ہے. اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ اصولی چیز بھی واضح کر دی ہے. اچھا، ایک اور اطلاقی مسئلہ، مثال کے طور پہ میں وکیل ہوں اور میرے پاس کوئی شخص آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجرم ہے. اب اگر میں اس کے جرم کو بچانے کے لیے اس کا کیس لیتا ہوں تو کیا یہ بھی تعاون الاسم ہے؟ اس کے بھی 2 درجے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور آپ اس کو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے اس کے جرم کی پاداش سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جرم تو ہو گیا ہے لیکن قانون میں اس کے لیے جو کچھ رعایت ہو سکتی ہے آپ اس کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سیاہ کو سفید بنا کے دکھانا تو جھوٹ بولے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جھوٹ اگر عدالت میں جا کے بولا جا رہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کا حصہ زیر بحث آیا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، روایات کا مطالعہ کرتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے سواد جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور اس شخص کے لیے وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق سے ہو، اور اس شخص کے لیے فردوس بری میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے. ہم سبھی جو پہلی بات فرمائی ہے، سواد جنت میں گھر کی ضمانت، جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. یہ نہیں کہا کہ جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ، مثلا جھگڑا تو عام طور پہ آدمی کرتا ہے نا کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. کہا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے گا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن مطالبہ یہی ہے، ہمارے دین کا تقاضا یہی ہے، اسی میں اللہ کی رحمت ہے. دنیا میں انسان جب اپنے حق کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا حق دلواتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ سایہ کرتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے جو بشارتیں دی ہیں وہ ان کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین میں یہی چیز بتائی گئی ہے. دنیا میں کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جھگڑے جب ہوتے ہیں تو اس میں نفسانیت کار فرما ہوتی ہے، جذبات کار فرما ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے طریقے سے چیزوں کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ عدالتیں بھی لگا کر بیٹھ جائیں تو آخر میں خواب و خائب و خاسر ہو کے آدمی اٹھتا ہے. ہمیں بھی بارہا اس کا تجربہ زندگی میں ہوا ہے کہ کسی چیز کی تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بجائے تنقید ہونے کے اور زیادہ رسوائی ہو گئی ہے. اس میں وہی بات صحیح ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہے کہ آپ محبت کے ساتھ، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنا موقف پیش کریں. کسی بات کے بارے میں اگر کوئی الجھن ہے تو آپ اس کو دور کرنے کی صحیح کریں. اپنی بات آپ دلیل سے بیان کر دیں. اگر یہ معلوم ہو کہ دوسرا جدال پر اترا ہوا ہے، زیادتی پر اترا ہوا ہے، وہ الزامات لگانے سے باز نہیں آتا، تو یہ پھر جھگڑا ہے. جھگڑے میں آدمی کا کام یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، اور یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. جیسے ہی آپ یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے میں عملی طور پہ آپ سے پوچھتا ہوں، مثلا کسی شخص نے مجھ پہ ایک الزام لگایا، میں سمجھتا ہوں الزام غلط ہے، ہم دونوں کے درمیان نزاع ہو گیا، کوئی تھوڑی سی گرمی پیدا ہو گئی اور اب جھگڑے کی صورت آ گئی. اب میں مثلا کیا کروں؟ میں اگر جھگڑا چھوڑتا ہوں تو عوام میں تو یہ تاثر جائے گا جیسے یہی چور ہے، اور میں پوری جس کو آپ کہتے ہیں زور و شور کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرتا ہوں، اس کے موقف کی تردید کرتا ہوں، تو جھگڑا تو قائم ہی رہے گا. لیکن اگر میں تردید نہیں کروں گا تو لوگ سمجھیں گے میں تو چور ہوں. تردید کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب موقع ہو الزام کی تردید کر دیں. علمی معاملات میں بھی یہی کرنا چاہیے، عملی معاملات میں بھی یہی کرنا چاہیے. آدمی بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ تردید کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اس میں بھی خاموش ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ نہیں تردید کرنی ہے یا وضاحت کرنی ہے تو وضاحت کرنا اور تردید کرنا جھگڑا کرنا نہیں ہے. جھگڑا کرنا تو رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کے جواب دینا ہے.
الزامات لگانا ہے، تعلقات ختم کرنا ہے، نہیں، آدمی ہنستے مسکراتے مہذب اسلوب میں اپنی بات کہہ دے اور وضاحت کر دے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب عملی افادیت کے لحاظ سے یہ تو دینی پہلو ہے، اس کا ظاہری بات ہے، آپ اپنے آپ کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، نصرت تائید اس کی شامل ہو جاتی ہے۔ زندگی کے عملی افادیت کے لحاظ سے آپ اس وقت عمر کے حصے میں پوری زندگی آپ نے گزاری اور بہت بڑے امکانات پیدا ہوئے ہوں گے، لوگوں نے جھگڑا بھی کیا ہوگا۔ انسان کی اپنی جو ترجیحات ہیں، اگر آدمی جھگڑے میں لگ جاتا ہے تو یہ واقع ہے کہ اس کا خود جو نفسیاتی وجود ہے، نفسیات انسانی کے جو اطباء حاذق طبیب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پر اثر ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ چڑچڑے ہو جائیں گے جب آپ غصہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور آپ کے جو اپنے اہداف تھے ان کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ٹھیک بات؟ بالکل درست بات ہے، یعنی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں جب کبھی اپنے اوپر قابو پانے میں کوتاہی کی ہے، ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی صحیح اصول وہی ہے کہ اپنی بات کہیں، پورے اعتماد کے ساتھ کہیں، اگر کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے تو اس کی تردید کرنا موضوع ہے تو تردید کر دیں، اگر کسی نے کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وضاحت پیش کر دیں۔ اس کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ خاموش ہو جائیں اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی سلامتی طبع قائم رہتی ہے، آپ کی صحت پر برا اثر نہیں پڑتا، آپ کا اخلاقی وجود محکم رہتا ہے اور آپ کے لیے راستے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے۔ رد عمل کی نفسیات میں ہم گفتگو کریں، مناظرہ بازی پر اتر آئیں، دوسرے پر الزامات لگائیں، جدال کی صورت پیدا کر دیں، تو یہ تو اپنے آپ کو برباد کر لینا ہے۔ یہ اصل میں خودکشی ہے، یہ اخلاق کی خودکشی پر منتج ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہ تینوں چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آخری عبادت میں فرمائی ہے، وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ بِالْحَجِّ۔ یعنی جس طرح ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے عام حالات میں بھی، یہ صرف کوئی حج کا معاملہ ہی تو نہیں ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، خلوت کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے نفس کے ان داعیات کی بھی حفاظت کرنی ہے جن میں شیطان اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو نزغ سے تعبیر کیا ہے۔ جس وقت دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی نیکی کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ اپنے ہوں یا بیگانے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ پر الزامات لگاتے ہیں، اس میں پھر شیطان اکساہٹ پیدا کرتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ یہ اور یہ کر سکتے ہو۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور فوراً خاموش ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب ایک اور چیز اس روایت میں بیان ہوئی، وہ یہ کہ اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق میں۔ اب ہنسی مذاق کے اندر تو سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک بات اگر ہو رہی ہے ایک تفریح کے ماحول میں تو اس میں سچائی اور جھوٹی بات کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، لیکن یہ تو روایت میں بڑی سخت پابندی عائد کی گئی۔ اصل میں یہ سد ذریعہ کی چیز ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان صرف ہنسی مذاق کے موقعوں پر نہیں بلکہ سنجیدہ مواقع پر بھی بہت جھوٹ اہم بات بولتا ہے۔ ہے۔ تو انسان اس معاملے میں جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ جھوٹ جس پر مواخذہ ہو جائے گا وہ تو دھوکے دینے والا ہی ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو فریب دینا چاہتے ہیں، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کوئی جذباتی مقصد ہی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ چیز تو اللہ کے ہاں مصول ٹھہرا دے گی۔ لیکن ہنسی مذاق میں بھی اگر آدمی احتیاط کرے گا تو اس طرح کے شخص سے پھر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی سنجیدہ موقع پر جھوٹ بولے گا یا دھوکہ دے گا لوگوں کو۔ ٹھیک۔ ہم نے بھی 3 درجات بیان کیے، ایک اس کو فرمایا کہ جنت کے اوپر کے حصے میں وسط جنت فردوس بری، اور تو یہ درجہ بندی جو ہے یہ جنت کے اندر بھی درجہ بندی ہوگی تو عقل تو کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا نہ اندیشہ ہوگا مستقبل کا۔ تو وہاں پر بھی اگر درجہ بندی ہوگی تو پھر تو جنت میں جا کر بھی وہ ساری جس کو کہتے ہیں جذبات قائم رہیں گے کہ بھئی کاش میں اوپر چلا جاؤں، نیچے والے کو دیکھ رہا ہوگا، تو وہاں تو یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ پہلے مرحلے ہی میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جد و جہد کی جگہ نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں تو ہر انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ کاش میں نے مزید کوشش کر لی ہوتی، میں نے اور 2 درجات حاصل کر لیے ہوتے۔ پہلے مرحلے میں تو جب محشر میں مال نامے پکڑائے جائیں تو یہی ہوگا۔ لیکن خدا کی جنت اتنی وسیع ہے، اس میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جیسے ہی انسان کو وہ مل جائے گی تو اس کے اندر ایک قناعت پیدا ہوگی کہ جتنی میں نے محنت کی تھی اس کے لحاظ سے مجھے جگہ مل گئی، اللہ کا کرم ہے، میں عذاب سے بچ گیا ہوں اور یہاں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا ہوں۔
حدیث زیر بحث آئیں، ایک دو سوالات بھی لے لیتے ہیں۔ خان صاحب یہ سوال پوچھا ہے کہ انسان میں روح موجود ہے تو جانوروں میں بھی تو ہے، تو اگر انسان کی روح اس کے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتی تو پھر جانوروں کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر جانوروں کی روح ان کے جسم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی بھی ہو جانی چاہیے۔ روح کیا چیز ہے؟ اس کے کئی درجات ہیں۔ روح تو اصل میں قرآن مجید میں اس طریقے کے لیے استعمال ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جان دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں۔ تو اب شعور کی سطح کی چیز اگر دی گئی ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، جنات کے ساتھ ہے۔ اگر ایک جبلی نوعیت کی حیات عطا ہوئی ہے جس میں اتنا ہی شعور ہوتا ہے جتنا اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، اس کے لحاظ سے ہے۔ یہ سب کچھ کہاں جاتا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی خبر ہمیں دی ہے اس تک ہم محدود ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ جنات کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ ہیں ہی سراپا روح، تو اس لیے وہاں تو کوئی دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہ گئے جانور، تو ان سے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سب کو بھی اٹھا کھڑا کیا جائے اور وہ جنت میں اسی طریقے سے لوگوں کے لیے نظر نوازی کا سامان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آخر جنت کو ان خوبصورتیوں سے خالی تو نہیں کر لے۔ جگہ سے جب کہا جاتا ہے دنیا کے اندر ظاہری بات ہے جو چھوٹی عمر میں بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں اسی صورت میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی عین ممکن ہے اگر میرا کوئی پیٹ ہے، میرا کوئی پالتو جانور ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اللہ سے تقاضا کروں تو بھئی اللہ مجھے جنت میں دے۔ وہ تو اصول بتا دیا گیا نا کہ جنت میں جو انسان چاہے گا اس کو مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ تو جنت کی اصل تعبیر یہ ہے۔ اس میں اگر فہرست ایک لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تو پھر تو وہ محدود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو لامحدود خبر دے دی ہے، جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا وہاں۔ ٹھیک، یہ سوال ہم سے بڑا دلچسپ کہتے ہیں کہ ریاست اگر فرد کو زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتی، زبردستی روزہ رکھوانا غلط ہے، تو اس سے زبردستی سگریٹ پینے سے روکنا بھی تو غلط ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں جو لوگوں کی حق تلفی کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کے لیے آزار کا باعث بنتی ہیں، ان سے ریاست کو روکنے کا حق ہے۔ ریاست کا دائرہ اختیار دو ہی چیزیں ہیں: میرا کوئی عمل دوسروں کی حق تلفی کا باعث بن رہا ہے یا ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی تمباکو نوشی ہے اس کے بارے میں دنیا میں اس پر کم و بیش اجماع ہو چکا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرا کوئی شخصی معاملہ نہیں رہتا۔ میں جب دھواں بکھیرتا ہوں تو اگر میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو دنیا کو آزار پہنچا رہا ہوں۔ دنیا کو آزار سے بچانے کے لیے ریاست کو مداخلت کا حق حاصل۔ ٹھیک، آخری سوال آج کی نشست کا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبانی سنا، قرآن مجید کے موضوع کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی وہ دعوت کے مراحل جو پیغمبر کو اپنی قوم کے دوران پیش آئے اس کا ایک ردات قرآن مجید میں ثبت کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں سمجھنے سے میں قاصر، اس لیے قرآن مجید تو اپنے آپ کو ہر جگہ ہدی للمتقین کہتا ہے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار کیوں کر کہا جائے؟ ہدایت تو اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے، یعنی اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ کس طرح بیان ہوئی ہے، وہ انذار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔ یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشستوں کا خصوصی سلسلہ جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔